تو نہیں مان رہے. میں بڑے تفصیل سے پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ وہ بحران یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صوبائی اسمبلی کا الیکشن الگ وقت پہ ہو اور قومی اسمبلی کا الگ وقت پہ الیکشن ہو اور درمیان میں مردم شماری آ جائے تو اس سے پرپیچول بحران پیدا ہو جائے گا. میں آپ کو پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں، نہ اس سے کوئی بحران پیدا ہوتا ہے. اسی طریقے کی بالکل ایسی پارلیمانی جمہوریت اگلے ساتھ ہمارے پڑوسی بھارت کے اندر ہے، وہاں کا یہ روٹین چیز ہے. آپ کو بھی پتا ہے وہاں پہ کہ جو صوبوں کے الیکشن ہوتے ہیں وہ الگ وقت پہ ہوتے ہیں، وفاق کے الگ ہوتے ہیں، کوئی بحران نہیں پیدا ہوتا. یہ تمام باتیں جو گھڑی جا رہی ہیں، اصل مسئلہ صرف ایک ہے، نہ وہ مردم شماری کا مسئلہ ہے، نہ وہ فنڈنگ کا، وہ کہتے ہیں جی پیسے نہیں ہے کرانے کے لیے، نہ وہ سیکیورٹی اہلکاروں کا مسئلہ ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اس کا توڑ ان کے پاس کوئی نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جب تک ہمیں اس کا توڑ نہیں ملتا نا یہ الیکشن نہیں کرانے چاہیے. ایک اور انہوں نے بات کی تھی کہ لیول پلئنگ فیلڈ کے بغیر الیکشن، یہ سعد رفیق نے کہا تھا. وہ بڑی اچھی کسی نے بات کی کہ اچھا اگر آپ لیول پلئنگ فیلڈ کرنا چاہتے ہیں نا تو ایسا کریں کہ عمران خان کو 3 باریاں دے وزیر اعظم بننے کی، 3 دفعہ وہ وزیر اعظم بنے، اس کے بعد خدا نہ خواستہ نواز شریف کو 4 گولیاں ماری جائیں، پھر کہیں گے جی اب لیول فیلڈ ہو گیا چلو اب الیکشن کراتے. تو یہ خدا کیا بے وقوفی کی باتیں، لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہے. لیول پلئنگ فیلڈ سر، لیول پلئنگ فیلڈ کا بڑا آسان نسخہ ہے، پاکستان کے عوام آزاد ہوں ووٹ ڈالنے کے لیے جس کو وہ چاہتے ہیں، یہ ہے لیول پلئنگ فیلڈ. جب تک وہ موجود ہے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. جی صاحب. اسد عمر صاحب، الیکشن کمیشن نے ابھی تک الیکشن کا شیڈیول جاری نہیں کیا، جس کا انہوں نے ڈیٹ بھی صدر کے طرف سے جاری ہو گئی ہے، لیکن عمران خان کے وارنٹ جاری کر دیا گرفتاری کے. یعنی ان کا میرا خیال ہے یہ سینچری مکمل کرنا چاہتے ہیں کیسز کی کم از کم. یہ ہو کیا رہا ملک میں؟ اور دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ جہاں ہم نے پڑھا ہے کہ حکومت کے ساتھ آپ بات چیت سے کیوں انکار کرتے ہیں؟ آپ کو کیا اس میں خدشہ ہے کہ if you sit across the table، آپ کی جو کنوکشن ہے، آپ کا جو بیانیہ ہے اس کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں، آپ کی جو حمایت ہے اس کا بھی مقابلہ کوئی نہیں، آپ کا جو لیڈر ہے اس کے اوپر عوام کے اعتماد کا بھی کوئی یعنی مقابلہ نہیں ہے. وائی ڈونٹ یو سیٹ اکراس دی ٹیبل؟ اور بھی جس کو انہوں نے بٹھانا بٹھائیں اور نکال کر ایک ڈیٹیں دیں اور ملک میں الیکشن ہو جائے. سر دونوں چیزوں کا میں جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات آپ پوچھ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا ہے یہ بھی بڑا سادہ سی بات ہے. آپ کو بتا دوں اس توہین عدالت کے کیس میں میرے اوپر بھی لگا ہوا ہے. خان صاحب کے اوپر، فواد چودھری کے اوپر، میرے اوپر توہین عدالت کا کیس چل رہا ہے، توہین الیکشن کمیشن کا کیس چل رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آئین کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ توہین کی طاقت جو ہے، توہین کا مقدمہ کرنے کی طاقت جو ہے وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے پاس ہے. وہ سیشن کورٹ کے پاس بھی موجود نہیں ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں جس میں یہ واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ عدالت ہی نہیں ہے. تو ظاہر ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تو ہے ہی نہیں، بٹ کسی قسم کی بھی عدالت نہیں ہے. تو یہ اختیار توہین کا ان کے پاس ہے ہی نہیں. اگر وہ الیکشن جو قوانین ہیں، ابھی بھی وقت ہے. میں آج بھی الیکشن کمیشن کو کہتا ہوں کہ جتنا بھی پانی بہ چکا ہے پلوں کے نیچے سے، اب اگر وہ شیڈیول اناؤنس کرتے ہیں اور صوبائی اسمبلیوں کا پنجاب اور کے پی کے صاف شفاف الیکشن کرا دیتے ہیں، غیر جانبدار ادارے کے طور پہ کرا دیتے ہیں، تو ان کی جو بری طریقے سے ساکھ مجروح ہوئی ہے وہ شاید بحال ہو جائے. ہمارے اوپر مقدمے کرنے سے ان کی ساکھ بحال نہیں ہونے والی. دوسرا آپ نے بات کی کہ کیوں یہ بیٹھتے نہیں ہیں، سوری آپ نے کہا تھا یہ کر کیوں رہے ہیں. سر کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا پچھلے 3 4 5 دن سے خبریں کیا چل رہی ہیں. پولیس پہنچ گئی عمران خان کے گھر کے پاس، گرفتاریوں کے وارنٹ ایشو ہو گئے، نیب پہنچ گئی نوٹس دینے کے لیے، الیکشن کمیشن نے گرفتاری کے وارنٹ دے دیے. یعنی جب یہ سارا دن خبریں چل رہی ہوتی ہیں تو کیا خبر نہیں چل رہی ہوتی؟ یہ خبر نہیں چل رہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی کا سامنا ہے پاکستان کے عوام کو. پاکستان کا غریب آدمی تو پسا ہوا تھا، متوسط طبقے کے آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مہینے کا خرچہ کدھر سے پورا کرے. خبر جو نہیں چل رہی وہ یہ کہ ہزاروں کاروبار بند ہو گئے ہیں. خبر جو نہیں چل رہی وہ یہ ہے کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں. خبر یہ نہیں چل رہی کہ پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ تاریخ کی کم ترین سطح پہ پہنچ گئے ہیں اور معیشت جو ہے وہ تباہی پر پہنچ چکی ہے.
یہ انہوں نے زبردست ڈائیورژن شروع کی ہوئی ہے کہ سارا دن وارنٹ گرفتاری کھیلتے رہو اور لوگوں کو اصل مسئلے سے ہٹا دو. اسد عمر صاحب، معیشت کے اوپر آپ سے ہم چند ایک لہرا سوال کریں گے. آپ عدالتوں میں کیوں نہیں پیش ہو رہے؟ ڈر کیوں رہے؟ آ جائیں، پیش ہو جائیں، جان چھڑائیں. کیا مطلب وہ بات چیت کیوں نہیں کرتے؟ میں نے پہلے جو سوال کیا. ہاں، بات چیت میں دونوں کا جواب دیتا ہوں جی. بات چیت پہ ہم نے کبھی بھی انکار نہیں کیا. ابھی عمران خان صاحب نے ہفتے کے دن جو تقریر کی ہے اس میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں اور ملک کو جو اس بحران سے آپ نے نکالنا ہے اس کے آگے حل کے لیے ہم بات کرنے کو تیار ہیں. میں 6 مہینے سے پوچھ رہا ہوں چودھری صاحب، آپ مجھے بتا دو کہ نئے الیکشن کے بغیر رستہ کون سا ہے اس بحران سے نکلنے کا. اس لیے ہم کہتے ہیں بیٹھنے پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم نے پی ایس ایل کے کرکٹ میچ پہ تو نہیں ڈسکس کرنی نا کہ لاہور قلندر کا میچ اچھا کھیلے گا یا اسلام آباد یونائیٹڈ اچھا کھیلے گا. ہم نے تو بات یہ کرنی ہے کہ ملک کو بحران سے کیسے نکالنا ہے. وہ آج اعلان کریں کہ ٹھیک ہے جی ہم بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، نہیں ملک سنبھل رہا ہم سے، عوام پس گئی ہے، معیشت تباہ برباد ہو گئی ہے، تو الیکشن کے بغیر گزارا نہیں ہے. آئے ساتھ بیٹھیں، تاریخ کی ڈسکشن کرتے، ہم بالکل بات کرنے کو تیار ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. دوسرا خبر آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ میں کہہ رہا ہوں پیش ہو جائیں. کیوں پیشیوں سے ڈر رہے ہیں آپ؟ مطلب ہاں، پیشی دیکھیں. آج بڑی تفصیلی پٹیشن ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں داخل کی ہے جی. میں نے اس کے اوپر سپریم کورٹ اور اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کی ہے. دیکھیں یہ کر کیا رہے. انہوں نے پہلے کہا کہ ہم عمران خان کو پکڑ لیں گے توشہ خانہ میں، کچھ نہیں نکلا اس میں سے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پکڑ لیں گے ممنوعہ فنڈنگ میں، کچھ نہیں نکلا وہاں سے. کرپشن کا ویسے الزام کوئی نہیں تھا. ان سے عمران خان قابو آ نہیں رہا. اب انہوں نے کیا طریقہ کار لیا ہے کہ ہفتے میں 4 5 6 نئے مقدمے کرو. 76 مقدموں پہ وہ پہنچ چکے ہیں. پیشیاں لگاؤ عمران خان کی. اب عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے. دوبارہ سے اس وقت خبریں آ رہی ہیں، عمران خان صاحب کے پاس معلومات آ رہی ہیں کہ ان کی جان کو دوبارہ سے خطرہ ہے، دوبارہ حملے کا خطرہ ہے. اور خصوصی طور پر جو عدالتوں میں پیشی ہے وہ ایک موقع ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. ایک طرف وہ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ پیش نہیں ہوں گے عدالت کے اندر تو اس کا مطلب کہ آپ نے قانونی تقاضے نہیں پورے کیے. وہ چاہتے ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کے اندر ہم پھنس جائیں. اس لیے ہم نے پٹیشن فائل کی ہے کہ دیکھیں پاکستان کے قانون کے مطابق ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بھی، ویڈیو کے ذریعے بھی آپ عدالت کے اندر اپنی پیشی کروا سکتے ہیں. عمران خان کے اوپر جس نے گولی چلائی اس شخص کو اس وقت یہ سہولت حاصل ہے. تو جس پر گولی چلی، جس کی جان کو خطرہ ہے، ہمیں امید ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے کل وہ کیس لگا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اور ہمیں امید ہے کہ اس کے اندر ریلیف ملے گی. اور عمران خان صاحب جس طریقے سے نومبر 3 سے پہلے تمام عدالتوں میں، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، دہشت گردی کا کورٹ ہو، سیشن کورٹ ہو، پیش ہوتے رہے، انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے ویڈیو کی سہولت سے انہی جج صاحب کے سامنے اپنے آپ کو ضرور پیش کر دیں. اچھا، ہمارے پاس ایک شاٹ ہے رانا سناولر صاحب کا. وہ کہہ رہے ہیں، آپ کو پہلے سنوا لیں کہ وہ بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت ہماری سیاست بازی نہیں چل رہی پی ٹی